بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عالم عرب کے بارے میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں، احادیث نبیہ سے صاف ظاہر ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 مر جائیں گے، ایک بچے گا۔ آپ آج مسلمان تو ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، لیکن اکثریت مسلمانوں کی نہیں جانتے کہ اسلامی حکمراں کے ساتھ کیسے پیش آنا میرے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کمی ہے، میں اگر نام لے لوں تو برا مان جائے گی۔ پوری جماعت اسی پہ کھڑی ہوئی ہے، پورے فالوورز اسی پہ ڈیپینڈ ہے کہ یہ صاحب جو ہے فلاں کے خلاف کھل کے بول لیتے ہیں، بڑے بہادر انسان ہے، یہ تو سعودیہ کے خلاف بولتے ہیں، یہ عربوں کے خلاف بولتے ہیں، ویل للعرب کا نعرہ ان کا ہے، عرب کی تباہی، یہ حکمراں ایسا ہو گیا، یہ کافر ہو گیا، اور سب حکمرانوں کے۔ آئیے دو حدیث پاک کے ذریعے سے میں آج نشانیاں بتاؤں کہ اوریجنل اسلام والے کون ہیں، بڑے آسانی سے آپ پرکھ لوگے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے سنن ابو داؤد کتاب السنہ باب الوضوء السنہ 4607، اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ مصلی پہ مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے نصیحت فرمائی، صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو اور دل لرزنے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگا کہ جیسے کوئی الوداع کہنے والا اب جانے والا ہے، آخری نصیحت کر رہا ہے، ایسے پیار سے اور طلب سے میرے نبی سمجھا رہے تھے۔ ہم نے کہا ہے اللہ کے نبی کأنہا موعظۃ مودع فماذا تعہد الینا، ایسا لگ رہا آپ دنیا کو چھوڑ کے جانے والے، ہمیں الوداع کہنے والے ہیں، آپ ہمیں اس آخری ملاقات میں کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، میں اس کی وصیت کر رہا ہوں، والسمع والطاعہ، اور اپنے امیروں کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہنا، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، تمہارا امیر گرچہ کوئی کالا کلوٹا غلام ہی نہ بن جائے، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ دیکھے گا میری امت کے اندر بڑے اختلافات ہو جائیں گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے صحابہ کی خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، وَعَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اور اپنے ڈانڈ کے دانتوں سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تَمَسَّكُوا بِهَا، اس کو پکڑ کے رکھنا، چھوڑنا نہیں، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں ہر نئی بدعت جو پیدا کی جائے گی اس سے اپنے آپ کو بچا کے رہنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نئی چیز دین کے اندر بدعت ہوتی ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ اتنی بات آپ نے فرمائی، یہ ایک پورا سیٹ اپ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو پہچاننے کا۔ اس میں 3 باتیں منہج کی، اصول کی، حق اور باطل کو پہچاننے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی کی تمہیں وصیت کرتا ہوں، وہی جو قرآن کریم سورہ ال عمران کی آیت نمبر 102 میں اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنا اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک انسان توحید پرست نہ ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، اختلافات کے دور میں میری سنت کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اصول دیا، قرآن، حدیث اور میرے صحابہ کرام، ان تینوں کو لازم پکڑنا۔ اختلافات کے دور میں حق کی پہچان یہی 3 ہوں گے، انہی کی دعوت دینا، انہی کو لازم پکڑنا، انہی کی دفاع کرنا۔ جب توحید پہ کوئی ڈاکے ڈالنے آئے تو اس کی گریبان پکڑنا، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ حملہ کرے وہاں دفاع کرنے کے لیے آ جانا، کوئی صحابہ کی عدالت پہ انگلی اٹھائے وہاں دفاع کرنے کے لیے آ جانا۔ حق اور سچ کی پہچان یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، پہلا اصول اسی حدیث پاک میں۔ دوسرا اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، تمہارا جو حکمراں ہوگا، مسلمانوں کو جو بادشاہ ہوگا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کو سننا اور اس کی فرما برداری کرنا، گرچہ کالا کلوٹا غلام ہی تمہارا حاکم و حکمراں نہ بنا دیا جائے۔
یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دیا ہے. اور آپ نے گویا کہ فرمایا اختلافات کے دور میں حق کی پہچان یہ ہوگی اسلامی حکمرانوں کے خلاف زبان درازیاں جب لوگ کریں گے، لوگوں کو بغاوت پہ ابھاریں گے، لوگوں کو خارجیت کی طرف لے کے جائیں گے، تو ایسے میں اسلامی حکمراں کا دفاع تمہارا کام ہوگا اور یہی حق اور سچ ہونے کی دلیل ہوگی. دیکھو دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی تفسیر کے نام پہ اسلامی حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو ورغلاتے ہیں، لوگوں کو بغاوت پہ ابھارتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ انقلاب برپا کرو. میرے بھائیوں، میرے نبی نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، فرما برداری تم پر فرض ہے. ہم اور آپ آج مسلمان تو ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، لیکن اکثریت مسلمانوں کی نہیں جانتے کہ اسلامی حکمراں کے ساتھ کیسے پیش آنا. میرے نبی نے کیا فرمایا ہے، یہ ایک بہت بڑی کمی ہے. میں اگر نام لے لوں تو برا مان جائے گی. پوری جماعت اسی پہ کھڑی ہوئی ہے، پورے فالوورز اسی پہ ڈیپینڈ ہے کہ یہ صاحب جو ہے فلاں کے خلاف کھل کے بول لیتے ہیں، بڑے بہادر انسان ہیں. یہ تو سعودیہ کے خلاف بولتے ہیں، یہ عربوں کے خلاف بولتے ہیں. ویل للعرب کا نعرہ ان کا ہے، عرب کی تباہی، عرب کی تباہی، یہ حکمراں ایسا ہو گیا، یہ کافر ہو گیا. اور سب حکمرانوں کے لیے ہی ان کی زبانیں کھلتی ہیں. یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں. ساری دنیا ہاتھ پیر سب جوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے، اپنی نماز روزہ سب چھوڑ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اسلامی حکمراں کو کافر کہنے میں. یہ کچھ نہیں کر رہا، وہ کچھ نہیں کر رہا، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ حق و باطل کی پہچان اس دور میں سب سے بڑی پہچان یہی پہچان ہے. اگر آپ کو جاننا ہو حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، تو اس ایک معیار کو جو میرے نبی نے دیا آپ اپنے سامنے رکھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کون لوگ ہیں جو بغاوت پہ ابھارتے ہیں اور کون لوگ کہتے ہیں سموتات کرو جب تک کہ کفر بواہ نہ آ جائے. جب تک کہ کھلے عام کفر کی دعوت تو حکمراں نہ دینے لگے تب تک تمہارے لیے واجب ہے. اور اسلام نے اسلامی حکمراں کی انفرادی زندگی کو دیکھنے کے لیے کہا ہی نہیں ہے، اس کی پرسنل لائف کو آپ کو دیکھنے کے لیے کہا ہی نہیں. وہ آپ کا امیر ہو گیا، اس کی اطاعت آپ کے اوپر فرض ہے. میرے نبی نے یہ فرمایا من اطاع امیری، جس نے اسلامی حکمراں جس کو میں پاور دے رہا ہوں اس کی فرما برداری کی، اس نے میری فرما برداری کی، اور جس نے میری کی اس نے اللہ رب العالمین کی. یہ چھوٹا عہدہ ہے، بہت بڑی بات ہے. آج دیکھیے ڈاکٹر اسرار صاحب پوری زندگی یہی کرتے رہے، ویل للعرب، مفسر قرآن مانے گئے، نہ جانے لاکھوں کی تعداد میں ان کے فالوورز، لیکن مین ان کا میسج کیا ہے؟ عرب برباد ہو گئے، یہ ہو گئے، اسلامی حکمراں یہ ہو گئے. توحید میں بھی خلل ہے اور بھی بگاڑ ہیں، بدعات ہیں ان کی دعوت میں، انحراف ہے، گمراہیاں ہیں. اور یہ ایک نمایاں چیز ہے ان کی، جو بھی ان کو سنتا ہوگا جانتا ہوگا یہ بات. اور میرا دعویٰ ہے جس نے بھی ان کو سنا ہے اور سن رہا ہے وہ باغی کی صفت سے ضرور متصف ہوگا. اس کے اندر بغاوت اندر بھر جائے گی. وہ اسلامی حکمراں کے خلاف جیسے سنے گا کہیں بھی کچھ ہوگا، او دیکھو وہ کچھ نہیں کر رہا، گھسیٹ کے لائے گا اس کو، وہ کچھ نہیں کر رہا، وہ کیوں نہیں کر رہا. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، آپ کے شہر میں ایک بارات جا رہی تھی، خوب گاڑیاں ہی گاڑیاں، اور سب سے آگے وہ ڈی جے والی گاڑی. مجھے لگا کہ غیر مسلم بھائیوں کا جو تہوار ہے اس کی گاڑیاں ہیں. ساتھیوں نے بتایا نہیں یہ شادی ہے. اور کیسے پتا چلا؟ وہ گانا لگا تھا آج میرے یار کی شادی ہے، اس سے پتہ لگا کہ نہیں یہ کوئی مذہبی وہ نہیں ہے، یہ شادی ہے. تو میرے ایک بھائی نے کہا، بہت پیاری بات کہی، کہا یہی لوگ جو یہ ناچتے تھرکتے اپنی شادیوں میں جا رہے ہیں، ابھی جا کے ان سے بات کر لیجئے کہ دیکھو انٹرنیشنل میڈیا میں مسلمانوں کا کیا حال ہے، تو کہیں گے وہ سعودی کچھ نہیں کر رہا، یہ سب برباد ہو گئے، یہ سب عرب لوگ گمراہ ہو گئے. یہی جو ناچ رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہی عرب کے حکمرانوں کو، اسلامی حکمرانوں کو کافر بنائے گا. یہ ہماری اور آپ کی حالت ہے. میرے نبی نے دوسرا اصول دیا، آپ نے منہج دیا کہ اسلامی حکمرانوں کی تابعداری فرما برداری ضروری ہے. آپ کو نہیں کرنا ہے تو کم سے کم زبان کو کنٹرول میں رکھو. یہ آپ کے دین کا حصہ ہے. یہ نہیں ہے کہ چائے کی ٹپری پہ بیٹھے 5 روپے 10 روپے کی چائے پیے اور پان کھائے اس کے بعد بھن بنا کے بولتے چلے گئے. نہیں، یہ دین آپ کا خطرے میں. میرے نبی حق اور باطل کا معیار بتلا رہے ہیں.